پوچھتا ہوں، مکہ مکرمہ میں حضور کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ سب سے بڑا دشمن، اس کا کیا نام ہے؟ ظاہر ہر بندہ یہی جواب دے گا کہ مکہ مکرمہ میں حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ اس نے دشمنی کی آخری حدیں بھی کراس کر دی۔ اتنا بڑا دشمن، حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے، حضور کے وجود بامسعود اس نورانی وجود کے اوپر اس نے اوجڑی رکھی، تکلیفیں دیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک اس نے وہ ظلم و ستم کیا۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت اطہار پر کہ گندم کا ایک دانہ بھی وہاں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جنگیں مسلط کی، مخالفتیں کی۔ اب دیکھیے میرے سرکار کی رحمت، یہ تو غزوہ بدر میں مارا گیا۔ اس کا جو بیٹا تھا نا، اس کا نام تھا اکرمہ۔ ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، بدر و احد میں حضور کے خلاف لشکر کشی کی، ہر جگہ پہ حضور کے خلاف۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکہ تشریف لائے۔ اب اکرمہ کو پتا تھا کہ میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، ہماری تو خاندانی لڑائی ہے۔ حضور باقی تو شاید کسی کو معاف کر دیں، سب کو، مجھے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے تو مخالفت کی بھی انتہا کر دی، باپ نے بھی بیٹے نے بھی۔ تو اس نے کہا میں اب نکل جاؤں، کیونکہ اب حملہ ہو گیا ہے، اب مکہ میں حضور داخل ہو رہے ہیں، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، ام حکیم سے، کہ اب آخری وقت آ گیا ہے، تو اگر میں ٹھہرتا ہوں تو مارا جاؤں گا، تو بھائی میں بھاگ رہا ہوں، میں یہاں سے نکل کر ملک یمن میں چلا جاؤں گا، شام میں چلا جاؤں گا، تم اپنی زندگی کے دن اب پورے کر لینا اور میری آس امید اتار دینا، کیونکہ اب میرے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ میں بھاگ جاؤں۔ تو اس نے کچھ دولت دی اور بھاگ گیا، گھر سے نکل گیا، جدہ پہنچا، جدہ سے ایک بحری بیڑے کے اوپر بیٹھا، وہاں سے کشتی ایک جا رہی تھی، نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دربار ہے، سین حرم ہے، وہ جانوں کے دشمن حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور میرے سرکار ایک ایک کو معاف کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی بندے کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، ذرا تصور کریں، بیٹیوں والے، اپنی بیٹی سے بڑھ کر کس سے پیار ہوتا ہے بندے کو؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ایک صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنے، ایک شخص تھا حبار بن الاسود، اس نے نیزہ مارا اور آپ اونٹ سے نیچے گر پڑی، اور اس وقت پریگننسی کیس تھا آپ کا، وہ بھی ضائع ہوا، اور آپ اسی تکلیف کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضور کی بڑی صاحبزادی، اب دل کانپ جاتا ہے۔ وہ بندہ بھی حضور کے سامنے آیا، حبار بن الاسود، اتنا بڑا جس نے ظلم کیا، حضور کی صاحبزادی کو شہید کر دیا، اور اس کیفیت میں شہید کیا کہ وہ بیٹی حضور سے ملنے جا رہی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس مرحلے میں اسے بھی معاف کر دیا، اس بندے کو بھی معاف کر دیا۔ اتنا فرمایا، بس تو میرے سامنے نہ آیا کر، میں نے تجھے معاف کر دیا، پر جب تو سامنے آئے گا مجھے اپنی بیٹی یاد آ جائے گی۔ حضور کے چاچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کو اتنا پیار تھا اپنے چاچا سے، حضرت امیر حمزہ سے بڑا ہی پیار تھا، چاچے باقی بھی تھے، حضرت امیر حمزہ سے حضور کو کوئی خاص پیار تھا۔
تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب غزوہ احد میں شہید کیا گیا تو آپ کے جسم کو بھی کاٹ دیا گیا، آپ کا ناک کان اتنا ظلم کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور جس شخص نے قتل کیا تھا جب وہ آپ کے سامنے آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رحمت دیکھیے، سرکار نے فرمایا مجھے بتا تو صحیح تم نے میرے چاچا کو کیسے شہید کیا. اس نے بتایا، حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کلمہ طیبہ پڑھا نا، حضور نے فرمایا میں نے تیرا کلمہ بھی قبول کر لیا ہے، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، بس ایک شرط ہے میری، میرے سامنے نہ آیا کر. یہ حضور کی رحمت ہے. اس مرحلے میں جب سب کو معافی مل رہی تھی تو اکرمہ کی بیوی ام حکیم کو کسی نے بتایا کہ حضور تو کرم نوازی کر رہے ہیں، وہ تیرا شوہر ڈر کے بھاگ گیا ہے، خاندانی دشمنی صحیح، تم نے ظلم بہت کیے ہیں، پر تو جا تو صحیح ایک بار حضور کی بارگاہ میں، دیکھ تو صحیح حضور کی رحمت. ام حکیم آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا اکرمہ کی بیوی آ جائے تو آج تو ہم اسے بھی معاف کر دیں گے. حضور میں وہی ہوں. سرکار نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا حضور معاف کر دیا تو پھر اپنا غلام بھی بنا لے، مجھے کلمہ شریف بھی پڑھا دیں، اپنی کنیزوں میں اپنی خدام میں جگہ دے دیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کلمہ شریف بھی پڑھا دیا، مسلمان بھی ہو گئی. جب اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی نا، تو کہنے لگی حضور اب تو میں آپ کی غلام ہو گئی ہوں، خادمہ ہو گئی ہوں، میری ایک آرزو ہے اگر آپ قبول کر لیں. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، کھل کے کہو. عرض کی حضور وہ میرا شوہر ہے نا اکرمہ، وہ ڈر کے بھاگ گیا ہے، مکہ چھوڑ گیا ہے، جدہ کی طرف گیا ہے. کہتا ہے میں نے بیٹھ کے بحری جہاز پہ، کشتی پہ، میں نے کسی ملک میں چلے جانا ہے، ساری زندگی نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے معافی نہیں مل رہی، ہم نے اتنی زیادتیاں کی ہیں حضور سے. حضور میں خاندانی عورت ہوں، سردار کی بہو ہوں، سردار کی بیوی ہوں، ساری زندگی سرداری کی ہے، مکے کی سردار عورت ہوں. حضور اب میں لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن صاف کروں، لوگوں کے کام کروں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کہتی کیا ہو؟ حضور میں یہ کہتی ہوں کہ میرا شوہر واپس آ جائے، آپ اسے بھی معاف کر دیں، مہربانی کریں، نگاہ کرم فرمائیں، جہاں آپ نے مجھے معاف کر دیا اسے بھی معاف کر دیں، میرا گھر بس جائے گا، گھر چلتا رہے گا، ورنہ میں کیسے زندگی بسر کروں گی، لوگوں کے کام کیا کروں گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رحمت دیکھیے. وہ ابو جہل جس نے ساری زندگی مخالفت کی، تکلیفیں دی، اتنا پریشان کیا حضور کو کہ میرے سرکار نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اتنا بڑا ظالم، اور اس کا بیٹا جس نے ساری زندگی مخالفتیں کی. حضور نے فرمایا جا بی بی میں نے تیرے شوہر اکرمہ کو بھی معاف کیا، جا میں نے اسے معاف کیا. عرض کی حضور اب معاف کر دیا ہے، مجھے کوئی نشانی دے، اجازت دے، میں اسے لے آؤں. فرمایا جاؤ لے آؤ. ایک روایت میں اونٹ دے دیا، لے آؤ اسے. ایک روایت میں وہ وہیں سے دوڑی، اپنے خادم کو ساتھ لیا، ملازم کو ساتھ لیا. وہ بھی عجیب قصہ ہے. وہ چلتی چلتی وہاں پہنچی جدہ. اب آگے دیکھیے بھائی، حیران کن بات ہے، عجیب بات ہے. جیسے ہی وہ وہاں ساحل پہ پہنچی
اس نے پوچھا، میرا شوہر تھا اور وہ یہاں سے کسی اور ملک میں جانا چاہتا تھا، تو لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہے اس کا کیا بنا، اکرمہ کا؟ تو لوگوں نے کہا بی بی تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے، وہ ابھی کشتی پہ بیٹھا ہے اور ابھی اس کی کشتی جو ہے وہ سفر کے لیے نکل پڑی ہے اور اب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ بی بی مسلمان ہو گئی تھی، حضور کی غلام ہو گئی تھی۔ اس نے وہیں پہ ساحل پہ کھڑے ہو کر میرے آقا کریم کی طرف دیکھا، مکہ شریف کی طرف دیکھا، حضور کو یاد کیا۔ حضور وہاں کرم نوازی ہو گئی تو اب پھر میرا معاملہ تو ادھر ہی رہ جائے گا، جہاں اتنی کرم نوازی کی ہے ایک اور کرم نوازی کریں، اس کو واپس بھی دعا کریں یہ واپس بھی آئے، مہربانی فرمائیں۔ آئے آئے آئے، جب حضور کی نظر کرم ہوتی ہے نا، کام سارے ایک سیکنڈ میں سیدھے ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ایک لمحہ لگتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مشکل سے مشکل کام، مشکل سے مشکل کام ہو، پھنسا ہوا کام ہو، بندے کا کوئی حال نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کمال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، قسمت جل چکی ہو، مقدر تباہ ہو چکا ہو، بندے کو رستہ نظر ہی نہ آ رہا ہو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری آقا سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ بس میرے سرکار کی ایک نگاہ ہو جائے نا، جتنے بھی کام پھنسے ہوئے ہوں، مشکل سے مشکل درود پاک پڑھا کریں، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کو سامنے رکھ کر حضور کو پورے یقین کے ساتھ حضور کو سنایا کریں، پورے یقین کے ساتھ کہ حضور یہ میں آپ پہ درود پاک، اور پورا یقین ہو، پھر دل سے پڑھیں اندر سے، بس پھر دیکھنا حضور کی نگاہ کرم کیسے ہوتی ہے۔ وہ بی بی نے جب حضور کو یاد کیا وہاں کھڑے ہوئے، اب دیکھیں پھر میرا رب کیسے مقدر بدلتا ہے۔ کشتی جا رہی ہے، اکرمہ سفر کر رہے ہیں، لوگوں سے کشتی بھری ہوئی ہے، ملا کشتی چلا رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی بیوی پیچھے آ کے انتظار کر رہی ہے۔ اچانک طوفان آ گیا، طوفان آیا، بڑا اونچا درجے کا طوفان، سیلاب کی کیفیت، اور کشتی ڈولنے لگی۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو اکرمہ کہنے لگا ملا سے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی حالات خراب ہو رہے ہیں، دعا کرو، حالات خراب ہو رہے ہیں، طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، طوفان بڑھ گیا، کشتی ڈولنے لگی، لگا کہ اب گئے۔ اکرمہ نے کہا ملا سے یار کوئی بچنے کا طریقہ بتا، کوئی بچنے کا طریقہ ہے؟ اس نے کہا بچنے کا اب کوئی طریقہ نہیں رہا، طوفان تیز ہو گیا ہے، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، اب یہ کشتی یہاں سے نکل نہیں سکتی، بچنے کا ایک طریقہ اگر تو پوچھتا ہے تو بتا دیتا ہوں، پر تو نے ماننا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں مانوں گا، بتا کوئی گور بتا کیسے بچیں گے؟ اس نے کہا پھر بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جس نبی پاک کی ذات سے بھاگ کر آیا ہے نا اس کا کلمہ پڑھ لے، اس کا کلمہ پڑھ لے،
उसने कहा कलमा तो मैंने उधर भी नहीं पढ़ा था, कलमा ही पढ़ना होता तो भाग के आता। इतने में ना एक लहर आई, इकरमा को गोता आया। जब मौत देखा ना कि अब गया, तो कहने लगा अच्छा अगर मैं पढ़ लूं तो फिर बच्चा, उसने कहा तजर्बा तो कर। उसने कलमा शी पढ़ लिया। अब इकरमा हजरत इकरमा बन गए। अब वो सहाबी का दर्जा आहिस्ता आहिस्ता, अब देखे चलते हैं आगे हजूर की बारगाह की तरफ। जब कलमा तय्यबा पढ़ा तो मल्ला कहने लगा बस जेड़ी कुंडी सी बेचो तो निकल गई, बस जिसके लिए तू जा रहा था वो मसला तो तेरा हल हो गया। अब तू कहे तो मैं आगे चलूं या कहे तो वापस मोड़ लूं। उसने कहा अगर वापस मोड़े तो बचत के कोई आसार हैं? उसने कहा आ जाएंगे, तू इरादा कर। उसने कहा चल फिर गाड़ी वापस मोड़, कश्ती वापस मोड़। वह कश्ती उसने वापस मोड़ी है तो आहिस्ता आहिस्ता तूफान थम गया, लहरें आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई। और जैसे जैसे वो साहिल के करीब होता गया तो तूफान खत्म होता गया। असल काम तो किसी और जगह से सीधा हुआ था। जब साहिल पे पहुंचा तो उसकी बीवी खड़ी थी। जब देखा अपने शौहर को कश्ती वापस आ गई है तो फिर हजूर की तरफ देखा, करम हो गया सरकार। अपने शौहर को कहा क्यों घबराता है, ये ऊंट पकड़ और जल्दी चल, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह से तेरी माफ़ी ले ली है, जल्दी चल जल्दी चल। तो वहाँ से इकरमा, अब हज़रत इकरमा अब अदब के साथ दौड़ते हुए हजूर की बारगाह में आ रहे हैं। हजूर से ने हरम में तशरीफ़ फरमा है। अचानक किसी ने आके बताया हजूर इकरमा आ गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने जब देखा वो शख्स जो अबू जहल का बेटा, जिसने सारी ज़िंदगी मुखालफत की, जंगें लड़ी, जब वो हजूर की बारगाह में तौबा करने के लिए हाजिर हुआ, मेरे सरकार खड़े हो गए इस्तिकबाल के लिए। हजूर तेजी के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े, तेजी के साथ। यानी सहाबा कराम बयान फरमाते हैं कि हजूर की चादर भी वहीं रह गई, इतनी तेजी से हजूर उसकी तरफ बढ़े। और बढ़ते हुए सरकार ने अपने बाजू उठाए, ऐसे खोल बाजू ऐसे फैलाए और हजूर ने फरमाया या अय्युहर राकिबुल मुहाजिर, कश्तियों पे बैठकर हिजरत करने वाले, हमें छोड़कर जाने वाले, तेरे दुखों का इलाज हमारे पास ही है। तो भाई किधर जा रहा है, किधर छोड़ के हमें जा रहा है, क्या करने जा रहा है मुल्क छोड़कर, चल इधर आ। पसीने से लगाया और फिर सीना नूरुन अला नूर कर दिया, सारे काम सीधे हो गए, सब जंग उतर गया, सब जंग उतर गया। हजरत इकरमा कलमा तय्यबा पढ़ते हैं और फिर रो रहे हैं। हजूर ने फरमाया अब क्यों रोते हो? अर्ज़ किया हजूर बड़ी मुखालफतें की हैं, सारी ज़िंदगी हमने आपके ख़िलाफ़ लश्कर कशी की है, बड़े बड़े जुल्म किए हैं, रोता हूँ हजूर, अब एक दुआ करें मेरे लिए। हुजूर ने फरमाया इकरमा क्या दुआ करें? अर्ज़ की हजूर मेरे लिए दुआ करें, जितनी जंगें मैंने आपके ख़िलाफ़ लड़ी हैं हजूर अब उससे डबल जंगें मैं आपके हक में लड़ूं। जितनी जंगें आपके खिलाफ लड़ी हैं उससे 2 गुना ज्यादा जंगें अब मैं आपके लिए और आपके दीन के लिए, इस्लाम के लिए लड़ूं। मेरे सरकार ने दुआ फरमा दी, फिर हजरत इकरमा बन गए सहाबी रसूल, और फिर सारी जिंदगी हजूर की जात पे पहरा देते रहे।